اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہار شریف کا مسئلہ نمبر 11 ہے، اگر چاہے کہ زمزم شریف سے وضو نہ کرے اور تیمم جائز ہو جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو جس پر بھروسہ ہو کہ پھر دے دے گا، وہ پانی ہبہ کر دے اور اس کا کچھ بدلہ ٹھہرائے تو اب تیمم جائز ہوگا۔ یعنی ہم نے اوپر والے کل والے مسئلے میں پڑھا تھا نا کہ اگر اس کے ساتھ زمزم شریف کا پانی ہو اور وہ جو ہے نا تو اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہو کہ میں اس زمزم جو ہے نا جو کہ متبرک پانی ہے نا، برکت والا ہے، تو میں اس کو وضو پہ جو ہے نا وہ ضائع نہ کر دوں، یعنی کہ برکت کے طور پر رکھ لوں اپنے پاس، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسے شخص کو تحفے میں دے دے وہ پانی جس سے وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ وہ تو اب اس کی چیز ہو جائے گی نا، یعنی یہ اس پہ طے کر لے کہ میں جو ہے نا وہ تیمم کرنے کے بعد آپ سے لوں گا یہ پانی، فی الحال میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں، صحیح ہے۔ تو وہ چیز اس صحیح کی ملک میں چلی گئی، یعنی اگلے شخص کی ملک میں چلی گئی نا وہ چیز، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تیمم کرے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا بدلہ بھی کچھ رکھ لے کہ میں آپ کو اتنا پانی دے رہا ہوں، آپ مجھے اس کے بدلے میں نا اتنی قیمت دے دیں یا اتنا کچھ اور دے دیں، صحیح ہے۔ وہ سمجھو کہ جیسے خرید و فروخت کرتے ہیں نا ویسے ہو جائے، لیکن بعد میں بس یہ تھوڑی دیر کے لیے یہ معاملہ ہو، زیادہ دیر کے لیے نہ ہو، صحیح ہے۔ تو پھر وہ چاہیے کہ جب وہ تیمم کر لے گا، نماز وغیرہ پڑھ لے گا، تو اب وہ قیمت واپس کر کے اپنا پانی لے لے، تو یہ صورت جائز ہو جائے گی پھر، صحیح ہے۔ صحیح مسئلہ نمبر 12 ہے، جو نہ آبادی میں ہو نہ آبادی کے قریب، اس کے ہمراہ پانی موجود ہے اور یاد نہ رہا اور تیمم کر کے اس نے نماز پڑھ لی، ہو گئی، اور اگر آبادی یا آبادی کے قریب میں ہو تو ادا کرے۔ یعنی کہ وہ ایک شخص ہے نا جو نہ تو بالکل آبادی کے دور ہے نہ ہی بالکل قریب ہے نا، تو اور اس نے پانی بھی تھا اس کے پاس موجود لیکن اسے یاد نہیں رہا، اس نے کیا کیا تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر بعد میں یاد آیا، تو اب نماز تو اس کی ہو گئی، اس دوبارہ نہیں پڑھنی پڑے گی۔ لیکن وہ اگر آبادی کے قریب ہو نا وہ شخص، تو پھر اسے چاہیے اگرچہ پانی اس کے پاس تھا اور اسے یاد نہیں رہا، کیونکہ اب آبادی تو قریب ہے نا، وہ پانی لے سکتا تھا نا اگر اسے اپنا یاد نہیں رہا تو پھر اگر اب تیمم کرے گا تو تیمم جائز نہیں ہوگا، اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھے گا وہ۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 13 ہے، اگر اپنے ساتھی کے پاس پانی ہے اور یہ گمان ہے کہ وہ مانگنے سے دے دے گا تو مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں ہے۔ پھر اگر نہیں مانگا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد مانگا اور اس نے دے دیا یا بے مانگے اس نے خود ہی دے دیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ لازم ہے۔ اگر مانگا اور نہ دیا تو نماز ہو گئی، اور اس کے بعد کو بھی نہ مانگا جس سے دینے یا نہ دینے کا حال گھلتا، اور جسے دینے یا نہ دینے کا حال کھلتا اور اس نے خود دے دیا تو نماز ہو گئی۔ یعنی کہ پھر اگر دینے کا غالب گمان ہو نا، دینے کا غالب گمان نہیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، جب بھی یہی صورتیں ہیں کہ بعد کو پانی دے دیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے ورنہ ہو گئی۔ یعنی یہ بات ہے کہ ایک مطلب سفر میں دو ساتھی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس شخص کے پاس پانی نہیں ہے لیکن اس کے ساتھی کے پاس پانی ہے، صحیح ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے اپنے ساتھی سے مانگے، یا پھر اسے یہ یقین ہو کہ اگر میں اسے پانی مانگوں گا تو وہ مجھے دے دے گا، صحیح ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ مانگنے سے پہلے تیمم نہ کرے، کیونکہ اس کا تیمم جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کا گمان ہے نا، غالب گمان ہے کہ وہ پانی دے دے گا، تو پھر اس سے پہلے تیمم جائز نہیں ہے۔ اور اگر مانگا نہیں ویسے ہی تیمم کر کے نماز پڑھ لی، پھر بعد میں مانگا تو اس نے دے دیا یا پھر اس نے خود ہی دے دیا پانی، تو پھر اس پر کیا ہے کہ وضو کرے اور نماز دوبارہ سے پڑھے، اس پر لازم ہے یہ چیز۔ کہتے ہیں اگر اس نے مانگا، نماز سے پہلے مانگا اور اس نے نہ دیا تو پھر نماز ہو گئی، یعنی نماز کے بعد اس نے مانگا نا پانی اور اس شخص سے نہ دیا تو اس کی نماز ہو گئی، اور اگر دوبارہ بھی مانگا نا، یعنی نماز سے پہلے مانگا اس نے نہ دیا تو نماز ہو گئی، اگر نماز کے بعد بھی مانگا، نماز کے بعد کو نہ مانگا جسے دینے یا نہ دینے کا حال کھلتا، یعنی کہ ایسے کیا کہ پہلے نماز وہ پانی مانگا اس نے نہیں دیا، صحیح ہے، نہ تو اس نے مانگا نہ اس نے دیا، پھر بعد نماز کو بھی نہیں مانگا کہ جس سے یہ حال کھل جاتا کہ پتہ نہیں دیتا ہے یا نہیں دیتا، یعنی دونوں صورتوں میں اس نے پانی مانگا نہیں ہے اس سے، صحیح ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا کہ پتہ نہیں یہ دیتا بھی ہے یا نہیں دیتا، تو کہتے ہیں اور نہ اس نے خود دے دیا
تو نماز ہو جائے گی ان صورتوں میں، یا نہ نماز سے پہلے مانگا نہ بعد میں مانگا نہ اس نے خود دیا، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اگر دینے کا غالب گمان نہیں ہے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی۔ اور پھر بعد کو پانی دے دیا، یعنی اس کے بعد پانی دے دیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے، ورنہ ہو گئی اس کی نماز۔ صحیح ہے، یعنی یہ صورت ہے کہ اگر گمان ہو نا تو اس سے پہلے کیا ہے، وضو کرنا، تیمم کرنا جائز نہیں ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر اس نے مانگنے سے پہلے تیمم کر لیا، اسے گمان بھی تھا کہ اگر میں اسے مانگتا تو دے دیتا، لیکن خودداری اپنائی نا اسے ایک سبب سے، تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اسے یہ گمان تھا کہ وہ پانی نہیں دے گا تو پھر کیا ہے، وہ اس نے نماز پڑھ لی اور بعد میں بھی نماز پڑھنے کے بعد اس نے مانگا نہیں اور نہ ہی اس نے دیا، جسے یہ پتا چلتا کہ پتہ نہیں یہ پانی دیتا بھی ہے نہیں، تو بھی نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کہتے ہیں دینے کا غالب گمان نہیں نا ہے کہ پتہ نہیں دے گا بھی یا نہیں دے گا، شک ہے، تو پھر اس کی نماز ہو جائے گی اگر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور اس کے بعد اس شک کے بعد نماز جب پڑھ لی نا، اب اسی نماز کے بعد اس نے مانگ لیا پانی اور اس نے دے دیا، تو پھر وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے گا، اگر مانگنے پر نہیں دیا تو نہ اعادہ نہیں ہوگا۔ صحیح ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی ہاں جی، یعنی تین صورتیں بن گئی نا اس کی۔ ایک تو یقین والی تھی نا، یقین کے قریب صورت تھی، اس صورت میں اس کا تیمم جائز نہیں ہوگا۔ دوسری تھی کہ یقین نہیں تھا کہ وہ پانی دے گا ہی نہیں، صحیح ہے، تو اس میں تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو ہو جائے گا۔ تیسری شک والی ہے کہ اسے شک تھا، غالب گمان نہیں تھا لیکن تھوڑا سا گمان تھا کہ وہ دے دے گا مجھے پانی اگر میں مانگ لوں گا، تو پھر اس نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد میں اس نے پانی مانگا، اس نے دے دیا، تو وضو اعادہ دوبارہ کرے گا، نماز کا جو ہے نا نماز دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن اگر مانگنے پر نہیں دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ صحیح ہے، یہ تین صورتیں بن گئی، یعنی ایک یقین والی ہے، ایک بالکل انکار والی، اور دوسری شک والی ہے۔ جی مسئلہ نمبر 14 ہے، نماز پڑھتے میں کسی کے پاس پانی دیکھا اور گمان غالب ہے کہ دے دے گا، تو چاہیے کہ نماز توڑ دے اور اس سے پانی مانگے۔ اگر نہیں مانگا اور پوری کر لی، اب اس نے خود دیا یا پھر اس کے مانگنے پر دیا، تو اعادہ لازم ہے، اور نہ دے تو ہو گئی۔ اگر دینے کا گمان نہ تھا اور نماز کے بعد اس نے خود دے دیا یا مانگنے سے دیا، جب بھی اعادہ کرے گا۔ اور اگر اس نے خود نہ دیا، اس نے نہ خود دیا نہ اس سے مانگا، جس سے حال معلوم ہوتا، تو بھی نماز ہو گئی۔ اگر نماز پڑھتے میں اس نے خود کہا کہ پانی لو اور وضو کر لو، اور وہ کہنے والا مسلمان ہے تو نماز جاتی رہی، توڑ دینا فرض ہے۔ اگر کہنے والا کافر ہے تو نہ توڑے، پھر نماز کے بعد اگر اس نے پانی دے دیا تو وضو کر کے اعادہ کر لے۔ اس میں بھی تقریباً وہی سیم چیزیں ہیں، لیکن یہ مسلمان اور کافر والا آ گیا کہ مسلمان کے پاس اگر پانی ہے نا، کسی شخص نے نماز شروع کی اور اس کا ساتھی مسلمان تھا، اس نے کہا تھا، جب وہ نماز اس نے شروع کر لی نا تیمم کر کے، پھر اسی نماز کے درمیان میں اس مسلمان آدمی نے کہا میرے پاس پانی ہے، یہ لو اور وضو کر لو، تو پھر تب جو ہے نا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ صحیح ہے، اس نماز اس کی جاتی رہے گی اور توڑ دینا فرض ہے۔ اگر اس کا ساتھی جو ہے کہنے والا وہ کافر ہے تو پھر اپنی نماز پوری کر لے، نماز کے بعد اگر اس نے پانی دے دیا تو پھر وضو کر لے اور اعادہ کر لے۔ باقی اوپر والی سیم چیزیں تھی دونوں۔ مسئلہ نمبر 15 ہے، اگر یہ گمان ہے کہ میل کے اندر تو پانی نہیں مگر 1 میل سے کچھ زیادہ فاصلے پر مل جائے گا، تو مستحب ہے کہ نماز کے آخری وقت مستحب تک تاخیر کرے، یعنی عصر و مغرب اور عشاء میں اتنی دیر نہ کرے کہ وقت کراہت آ جائے، یعنی مکروہ وقت آ جائے۔ اگر تاخیر نہ کی اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو ہو گئی۔ یعنی اگر ہم نے پڑھا تھا نا اوپر کہ اگر 1 میل سے کم فاصلے میں اگر پانی مل جائے گا تو مسافر پر ہے کہ وہ پانی تلاش کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر 1 میل سے زیادہ پر پانی ہے تو پھر 1 میل سے زیادہ پر جائے، اس کے لیے نہیں ہے کہ وہ پانی تلاش کرے، کیونکہ اتنے میں نماز کا وقت نکل جائے گا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس یہ گمان ہو کہ میل کے اندر، یعنی میل کے اندر تو پانی نہیں لیکن میل سے تھوڑا سا ہٹتے ہی نا پانی مل جائے گا مجھے، اسے گمان ہے، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز کے آخری وقت تک کیا کرے، نماز کو مؤخر کرے۔ یعنی آخری وقت سے مراد ہے مستحب وقت جو نماز کا ہوتا ہے نا، جو آخری مستحب وقت ہوتا ہے وہاں تک مؤخر کرے، یعنی وہاں تک پھر وہ پانی نماز کے شروع سے لے کر آخری مستحب وقت تک جو ہے نا اس فاصلے میں جو ہے وہ پانی لے کر آئے۔ صحیح ہے، یعنی اب کہتے ہیں کہ جو عصر مغرب اور عشاء میں جو ہے نا اتنی دیر نہ کرے کہ مکروہ وقت آ جائے، کیونکہ اب عصر میں بھی مکروہ وقت آتا ہے، مغرب میں بھی آتا ہے، عشاء میں بھی مکروہ وقت آتا ہے۔ صحیح ہے، ان تینوں نمازوں میں اتنی دیر نہ کرے
کہ مکروہ وقت آ جائے، کیونکہ مکروہ وقت میں تو پڑھنا صحیح نہیں نا ہے. اور اگر اس نے موخر نہ کیا اس کو. جی کس کا سوال ہے؟ کون کون سے وقت ہیں مکروہ شاہ کے، عصر اور مغرب کے؟ یہ جب ہم آگے مکروہ اوقات کے بارے میں پڑھیں گے نا، ابھی تو ہم طہارت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں نا، جب نماز جی کا جی بیان شروع ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. پھر اگر تاخیر نہ کی اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی تو ہو جائے گی ان تینوں نمازوں میں. اسی طرح نمبر 3 پر ہے اتنی سردی ہو. اب یہ جو اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ تیمم جو ہے نا پانی کے ہوتے ہوئے بھی تیمم کرنا جائز ہے. 2 صورتیں ہم نے اوپر پڑھ لی تھی. ایک یہ والی بیماری والی تھی، دوسری تھی کہ وہاں چاروں طرف 1-1 میل تک پانی نہ ملتا ہو، پھر بھی تیمم جائز ہے. اور تیسری اب یہ ہے کہ اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہو، اور لحاف وغیرہ کوئی ایسی چیز اس کے پاس نہیں جسے نہانے کے بعد اوڑھے، اور سردی کے ضرر یعنی سردی کے نقصان سے بچے، نہ آگ ہے جسے تاپ سکے تو تیمم جائز ہے. یعنی اب اس صورت میں سردی کی وجہ سے جو ہے نا پانی تو ہمارے پاس موجود ہے، لیکن سردی اتنی زیادہ اس کے پاس جو مسافر ہے نا، اب ظاہر بات ہے مسافر تو تب ہوتے تھے نا اس طرح سفر وغیرہ جو ریگستان میں ہوا کرتے تھے نا، ریگستانوں میں ہوا کرتے تھے جہاں پہ کوئی آبادی نہیں ہوتی تھی. تو اگر کوئی شخص ایسی جگہ کا مسافر ہے اور سردی وہاں پہ بہت زیادہ ہے تو پھر پانی تو اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اسے یہ خوف ہے کہ اگر میں وہ پانی استعمال کروں گا تو میں اس سے مر جاؤں گا، یا میرا جو مرض ہے نا وہ زیادہ بڑھ جائے گا، یا پھر میں زیادہ بیمار ہو جاؤں گا. اور لحاف وغیرہ یعنی کوئی ٹاول وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز اوڑھنے والی نہیں ہے کہ جسے وہ صاف کر سکے نا، اپنے بدن کو چھپا سکے. کوئی آگ وغیرہ بھی نہیں ہے اس کے پاس جسے وہ ہاتھ تاپ کر سکے یعنی سردی سے بچ سکے، تو بھی تیمم جائز ہے اس صورت میں. صحیح ہے. اب چوتھی صورت ہے دشمن کا خوف ہے کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو مار ڈالے گا یا مال چھین لے گا، یا اس غریب نادار کا قرض خواہ ہے کہ اسے قید کروا دے گا، یا اس کی طرف سانپ ہے وہ کاٹ کھائے گا، یا شیر ہے کہ پھاڑ کھائے گا، یا کوئی بدکار شخص ہے اور یہ عورت یا امرد ہے، یعنی عورت ہے یا پھر امرد، یعنی یہ جو قریب البلوغ بچے ہوتے ہیں نا ان کو امرد جی جی کہتے ہیں، جس کو اپنی بے آبروئی کا گمان صحیح ہو تو بھی اس کے لیے تیمم جائز ہے. صحیح ہے. یعنی ایسی صورتوں میں بھی اس کے لیے تیمم جائز ہے اگر جو اس کے پاس پانی ہے یا جو بھی ہے. اگر تو اس کے اپنے پاس پانی ہے تو وضو کر کے نماز پڑھ لے، اگر اس کے پاس پانی نہیں لیکن دور کے فاصلے پر ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے کہ وہ تیمم کر کے وہی نماز پڑھ لے. مسئلہ نمبر 16 ہے اگر ایسا دشمن ہے کہ ویسے اس سے کچھ نہ بولے گا مگر کہتا ہے کہ وضو کے لیے پانی لو گے تو مار ڈالوں گا یا قید کروا دوں گا، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، پھر جب موقع ملے تو وضو کر کے اعادہ کر لے. یعنی دھمکی دی جا رہی ہے نا کہ اگر تو مطلب ایسا دشمن تو نہیں ہے کہ اسے مطلب دیکھتے ہی مار ڈالے گا، بلکہ اس دشمن نے یہ شرط رکھی کہ اگر تو وضو کے لیے پانی لے گا نا تو میں تمہیں مار دوں گا. تو اب اس صورت میں کیا ہے اسے چاہیے کہ وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اور پھر جب موقع ملے تو وضو کر کے پھر نماز دوبارہ پڑھ لے. صحیح ہے. اتنا ہی سبق ہے اس کا. اب نحو کا سبق ہے. جو قسم نمبر تھی نا منصوبات کی قسم نمبر 2 مفعول مطلق، وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو. کیا ہے مفعول مطلق؟ کیا ہے مفعول سے مراد وہی ہے یعنی جس فعل پر کوئی کام کیا گیا ہو. صحیح ہے. جس پر فعل واقع ہو اسے مفعول کہتے ہیں. صحیح ہے. تو اب کہتے ہیں وہ جی مفعول جی تو ہو گیا، لیکن اب جو مطلق اس کے ساتھ لگا ہے نا اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر اسی فعل کا ہو. جیسے کہتے ہیں نا دارابا دربن، اب دارابا فعل ہے نا، دربن اس کا مصدر ہے. صحیح ہے. کہتے ہیں جی وہ مصدر ہے جو فعل کے بعد واقع ہو اور وہ مصدر بھی اسی فعل کا ہو. اب مطلق سے مراد کیا ہے؟ مصدر مراد لینا ہے یہاں پہ. صحیح ہے. جی جی جیسے دارابا دربن، دربتو دربن، میں نے ایسے مارنا، یعنی میں نے ایسے مارنا، یعنی مارنے کی طرح میں نے ایسے مارا یعنی زیادہ مارا. دربتو دربن، اب دربتو بھی وہی سیم چیز ہے، دربن بھی سیم چیز ہے. صحیح ہے.
تو اب دربن جو بنے گا وہ مفعول مطلق بنے گا. صحیح ہے. اب دربن پر بھی جو ہے نا وہ پہ زبر آ رہی ہے نا, منصوبات میں سے آ رہا ہے نا یہ. جیسے دربن مصدر ہے نا, جیسے درب تو دربن میں, اور قیامن ہے قمتو قیامن میں. قمتو قیامن یعنی میں کھڑے ہونے کی طرح کھڑا ہوا, یعنی سیدھی طرح کھڑا ہوا. مفعول مطلق کا فعل کسی قرینے کی وجہ سے حذف بھی کر دیا جاتا ہے, جیسے آنے والے کو کہا جاتا ہے خیر مقدم, ٹھیک ہے, یعنی اچھی آنے کی جگہ. لیکن جب اس کی اصل عبارت تھی کہ قادمتا قدومن خیر مقدم, یعنی آپ جو ہے نا وہ اچھا آنا آئے, یعنی آپ جہاں پہ آئے ہیں نا بہت ہی اچھی جگہ ہے, بہت ہی راحت و سکون والی جگہ ہے. صحیح ہے. اب خیر مقدمن جو ہے نا, جب کسی آنے والے کو کہا جاتا ہے تو خیر مقدمن کہا جاتا ہے. جیسے ہم خوش آمدید کہتے ہیں نا, خوش آمدید کہتے ہیں, ویلکم کہتے ہیں, تو یہ اصل عبارت جو اس کی کیا ہے, قدم تا قدومن خیر مقدمن, یعنی آپ جو ہے نا وہ اچھا آنا آئے, یعنی بہت ہی اچھی طرح آئے آپ. صحیح ہے. تو اب خیر مقدمن میں یہاں پہ کوئی فعل نہیں دکھائی دے رہا ہمیں. صحیح ہے. خیرہ کا معنی بہتر, مقدمن آنے کی جگہ, یعنی آپ بہتر آنے کی جگہ آئے. اب آنے کی جو عربی یہاں پہ موجود نہیں ہے, تو اس کی اصل عبارت کیا تھی, قدمتا قدومن خیر مقدمن, یعنی آپ آئے اچھا آنا. سمجھ آ گئی؟ جی جی. سب نمبر 3 ہے. خدیجہ بہن آپ کو آ گئی سمجھ؟ اچھا, مفعول سبق نمبر قسم نمبر 3 ہے مفعول لہو. وہ اسم جس کے سبب فعل واقع ہو. لہو کا مطلب ہوتا ہے کے لیے, یعنی وہ اسم جس کے لیے فعل واقع ہو. جیسے قمت اکرامن لزیدن, یعنی قمت میں کھڑا ہوا, اکرامن تعظیم کے لیے, لزیدن زید کی. اب زید جو اسم ہے نا, اب اسم جی کے جی. لیے یہ قمت واقع ہو رہا ہے نا, کھڑا ہونا جو ہے وہ کس کے لیے ہے, زید کے لیے ہے. صحیح ہے. زید اسم ہے اور قمت کیا ہے, فعل. اب کہتے ہیں وہ اسم ہے. اب اکرامن جو ہے نا یہ تعظیمن کھڑا ہوا جا رہا ہے نا, کس کے لیے تعظیمن کھڑا ہوا جا رہا ہے, زید کے لیے. تو اکرامن جو ہے وہ اسم ہے, لیکن وہ فعل کے لیے واقع ہوا ہے. وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو, ایسا اسم جس کے سبب سے فعل واقع ہو. صحیح ہے. دوبارہ پڑھیں اس کو. وہ اسم ہے جس کے سبب سے فعل واقع ہو, جس میں زید کے لیے تعظیمن کھڑا ہوا یا ادب و احترام کے ساتھ کھڑا ہوا. اب زید کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے نا, صحیح ہے. جی جی. تو یہ اکرامن جو ہے نا یہ بن جائے گا فعل, زید کے لیے کھڑا ہوا جا رہا ہے نا تعظیمن, زید جی جی. اکرامن تعظیمن کھڑا ہوا جا رہا ہے, تو وہ کیا بن گیا, مفعول لہو بن گیا. صحیح ہے. سمجھ آ گئی؟ جی جی. وہاں پہ مصدر جو تھا نا مفعول مطلق میں, وہ انہوں نے کہا تھا وہ اسی فعل سے مصدر ہو. جیسے درب تو دربن ہے نا, اب قمت اکرامن میں بھی اکرامن مصدر ہے, لیکن یہ الگ فعل سے ہے. تو اسی وجہ سے وہ کسی چیز کے لیے بھی کھڑا ہوا جا رہا ہے نا, کسی چیز کے لیے کام کیا جا رہا ہے, تو اسی وجہ سے اکرامن مفعول لہو بن جائے گا. سے ادبن مارا, یعنی ادب سکھانے کے لیے مارا. اب جو فعل واقع ہو رہا ہے وہ کس کے لیے واقع ہو رہا ہے, ادب سکھانے کے لیے واقع ہو رہا ہے. ادب ایک اسم ہے نا, اب اسم کے لیے فعل واقع ہو رہا ہے, تو یہ ترکیب ہے اس کی. ضربت فعل ضربت جو ہے نا فعل ہے, ضربہ فعل, تا ضمیر جو اس میں وہ فاعل ہے. فعل اور فاعل انہوں نے کہا ہے ضربت کو. ہا ضمیر مفعول بھی, تعدیبا مفعول لہو. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے, دونوں مفعولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اب یہ جو ضربت ہو میں ہو ضمیر ہے نا, یہ بھی مفعول بن رہی ہے, تعدیبا مفعول لہو بن رہا ہے. صحیح ہے. تو اب کہتے ہیں فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. صحیح ہے. یعنی صحیح. ایک ہی ترکیب میں اکیلا مفعول بھی آ سکتا ہے, مفعول لہو بھی آ سکتا ہے, مفعول مطلق بھی آ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک فعل میں مفعول آئے گا تو مفعول لہو نہیں آئے گا, مفعول مطلق نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہوگا. صحیح ہے. اب دیکھیں نا اس میں دونوں مفعول آ گئے نا, میں نے اسے مارا, میں نے اسے مارا. اب اس کو مارا جا رہا ہے تو وہ مفعول بھی بن جائے گا. کس وجہ سے مارا, ادب سکھانے کے لیے مارا. تو ادب سکھانا جو ہے یہاں پہ مفعول لہو بن رہا ہے. صحیح ہے. صحیح. ایک ترکیب میں فاعل ایک آ سکتا ہے لیکن مفعول کئی زیادہ آ سکتے ہیں. فاعل کبھی بھی ایک ترکیب میں 2 نہیں آتے.
ना ही फेल 2 आते हैं, बल्कि मफूले भी ही आगे फिर कैटेगरीज होंगी वो आती रहेंगी। इसी तरह चौथी किस्म है मफूले माहू। माहू का मतलब होता है जिसके साथ। वो इसम है जो वाव के बाद वाक्य हो और वो वाव जो है वो माँ के माना में हो, माँ माना के साथ होना। वो इसम है जो वाव के बाद वाक्य हो और वो वाव क्या कैसी हो, वाव माँ के माना में हो, यानी के साथ वाला माना हो। जैसे जा जैदुन वल किताबा, आया जैद माँ किताब के, जा जैदुन जैद आया वल किताबी किताब के साथ। अब वाव जो है ना इससे मुराद और नहीं है, बल्कि जैद किसके साथ आया, किताब के साथ आया। यानी जब जैद आ रहा था तो उसके हाथ में किताब थी। सही है। अब ये जो वाव है ना, वाव दरमियान में ये के साथ मना मतलब अटैचमेंट के लिए आ रहा है। ये यहाँ पे अटैचिंग हो रही है, जैद की किताब के साथ उन्होंने कहा है अटैचमेंट करने के लिए आया है। जैसे जा जैदुन वल किताबा, आया जैद और किताब, और किताब नहीं बल्कि किताब के साथ आया। इसी तरह जीतु व जैदन, आया मैं जैद के साथ। ये नहीं है कि मैं आया और जैद, ऐसा नहीं है, जैद के साथ मैं आया। सही है। इसी तरह तरकीब इसकी क्या है, जा फेल जैदुन फाइल वाव हर्फ बमाना माँ। वाव हरफ है लेकिन माँ के माना में है। अल किताब मफूले माँ हु है, क्योंकि वाव के बाद आया ना इसम। उन्होंने कहा है कि वो इसम जो वाव के बाद वाक्य हो और वो वाव किसके माना में हो, माँ के माना में हो। जैसे जीतु व जैदन, मैं आया जैद के साथ। तो अब वाव यहाँ पे क्या होना है, हरफ तो है लेकिन किसके माना में है, माँ के माना में है। अल किताब मफूले बिही, फेल अपने फाइल और मफूले बिही से मिलकर, मफूले माहू से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। इसी तरह पांचवी है, आज हम मफूल पूरा कर लेते हैं। पांचवी किस्म है मफूल फीही, वो जमान या मकान जिसमें फेल वाक़या हो, उसको ज़रफ भी कहते हैं। यानी जिसमें फेल वाक़या हो, या तो वो फेल जमाने में वाक़या होगा या किसी जगह पर वाक़या होगा। मकान माने जगह। जैसे हम कहते हैं ना कि जन्नत में दाखिल होंगे, ईमान वाले लोग जन्नत में दाखिल होंगे। अब फिल जन्नती, जन्नत में एक जगह है ना, जन्नत एक जगह का नाम है। सही है। तो अब जन्नत जो बनेगा वो क्या बनेगा मफूल फीही बनेगा। सही है, क्योंकि वो एक जगह का नाम है। और इसी तरह यह है कि मैंने कल होमवर्क लिखा। अब जो मैंने कल लिखा था ना, जमाने में जमाना पाया जा रहा है कि मैंने इस वक्त होमवर्क लिखा था या इस वक्त ये काम किया था। अब वक्त पाया जा रहा है तो वो भी मफूल फीही बनेगा। यानी वो जगह या वक्त जिसमें पाई गई ना मफूल बिही में, तो वो क्या बन जाएगा, मफूल फीही। ठीक है। आगे फिर ज़र्फ़े ज़मान और मकान की दो दो किस्में बन जानी है, वो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और आज का सबक काफी है। हाँ जी ठीक है। इसका वैसे कुछ आता है थोड़ा बहुत? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत मैंने याद किया है। कहाँ से किया है? उससे किया है, तरकीब से। चले मैं बाद में सुनती हूँ, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे इसकी जो सवाल नंबर 4 है कि पूरी पूरी गर्दानें करनी है, 4 गर्दानें। इन्होंने कहा है नक्शे के मुताबिक। अब नक्शा कहाँ पे है, नक्शा इसका जो बना हुआ है वो कहाँ पे, ये बना हुआ है, ये देखें, ये सारा नक्शा बना हुआ है ना। यफ़अलु जी एक जी, गर्दान, इसी तरह युफ़अलु दूसरी, ला यफ़अलु तीसरी, ला युफ़अलु चौथी। यानी इस तरह 4 गर्दानें बननी है। ये जो 14 ठीक है। सिगे आते हैं ना, ये एक गर्दान होती है, एक गर्दान में 14 सिगे आते हैं। ये जो ये वाली लाइन नीचे को जा रही है वो एक गर्दान है, जो दूसरी जा रही है वो दूसरी है, जो तीसरी है वो तीसरी, जो चौथी वो चौथी। सही है। तो अब हमारे पास मस्दर क्या है, हमारे पास मस्दर है यजतानिबू। तो अब हमने सबसे पहले इसकी मुजारे मारूफ की गर्दान करनी है, वो बन जानी है यजतानिबू यजतानिबानी यजतानिबूना, तजतानिबू तजतानिबानी यजतानिबना, तजतानिबू तजतानिबानी तजतानिबूना तजतानिबीना तजतानिबानी तजतानिबना, अजतानिबू नजतानिबू। ये हो गई एक गर्दान। सही है, मारूफ की। फिर आगे दूसरी भी कर लें, वो है फेले मुजारे मजहूल की गर्दान है। युजतानबू युजतानबानी युजतानबूना, तुजतानबू तुजतानबानी युजतानबना, तुजतानबू तुजतानबानी तुजतानबूना तुजतानबीना तुजतानबानी तुजतानबना, उजतानबू नुजतानबू। ये अब हमारी हो गई 2 गर्दानें कंप्लीट मुस्बत की। सही है। सही। ये आपने 2 गर्दानें अब करके आनी है। ठीक है। ठीक है। सुनते मैं बाद में हूँ आपका सारा।
یہ سبق نمبر 6 ہے. خفیر چوکیدار، شرطی سپاہی، سریر تختہ یا چارپائی، تاج تاج، عصا لاٹھی، مالک بادشاہ، ہوں اس کا یا اس کی، ہوں اس کا ہی آئے گا. صحیح ہے. ہاذا خفیر یہ چوکیدار، یہ سپاہی ہے. ہاذا خفیر یہ سپاہی ہے. ہاذا شرطی سوری، ہاذا خفیر یہ چوکیدار ہے. ہاذا شرطی یہ سپاہی ہے. ہاذا سریر یہ تختہ یا چارپائی ہے. ہاذا تاج یہ تاج ہے. تاج المالکی بادشاہ کا تاج، تاج ہو اس کا تاج. اسی طرح قرۃ ہو اس کی گیند، عصا ہو ادھر آنا ہے، عصا ہو اس کی لاٹھی، دراجت ہو اس کی سائیکل، محفظت ہو اس کا بیگ، قلم ہو اس کا قلم، لو ہو اس کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تختی لکھنے والی، اجازت ہو اس کا امرود، ورد ہو اس کا پھول، کتات ہو اس کی بلی. درانا ہے ہاذا کتاب زید، یہ زید کا کتاب ہے. ہاذا قلم ہو یہ اس کی قلم ہے. ہاذا لوح ہو یہ اس کی تختی ہے. اب ادھر آنا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک ہی لڑکا کھڑا ہوا ہے نا، اس کا مراد ہے یہ میری گیند ہے. صحیح ہے. اس کی عربی آنی ہے ہاذہ قرتی، یہ میری گیند ہے. ہاذہ محفظتی، یہ میرا بیگ ہے. اسی طرح تل کا کچھ بھی لگا لیں آپ، تل کا کتاب بھی، وہ میری کتاب ہے. سوری، کیا لگانا ہے اس کی جگہ، تل کا اجازتی، وہ میرا امرود ہے. ہاذا خالد یہ خالد ہے. ہاذا کتاب ہوں یہ اس کی کتاب ہے. ہاذا مالک یہ بادشاہ ہے. ہاذا تاج ہوں یہ اس کا تاج ہے. اسی طرح یہ آپ کو آ جانا ہے سارا. ہاں یہ آسان ہے. اسی طرح اردو سے عربی بھی پڑھ لوں میں ایک مرتبہ، جیسے آپ کو بہتر لگے. ہاکا کچھ سبورتی، تختہ سیاہ کا چاک. پھر قلم لوح تختی کا قلم، خالد کی تختی، لوح خالد اس کی سائیکل، دراجت ہو اس کی موٹر، سیارت ہو چوکیدار کی لاٹھی، عصا خفیر خالد کی بلی، کتاب خالد کالی گیند، قرۃ سوداؤ اس کا قلم، قلم ہو سپاہی کا خود، یعنی ٹوپی مراد ہے یہاں پہ. تو اب یہاں پہ لفظ تو نہیں آیا، لیکن کلن سوتی بولتے ہیں اس کو، کلن سوتی شرطیجو، کلن سوتی یعنی ٹوپی یا خود جسے پہنا ہوتا ہے نا، ہیلمٹ جسے کہتے ہیں. کلن سوتی شرطیجن، یہ میں آپ کو لکھ کے سینڈ کرتی ہوں. ٹھیک ہے. لفظ کیا ہے. بادشاہ کا تاج، تاج المالکی اس کا سیب، تفاح ہو. صحیح ہے. صحیح.